مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، میں نے قرآن مجید کے 25ویں پارے سے سورہ شورا کی ایک آیت طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں دو کھیتیوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک آخرت کی کھیتی اور ایک دنیا کی کھیتی. دنیا کی کھیتی والے کے لیے انجام کیا ہے اور آخرت کی کھیتی والے کے لیے انجام کیا ہے، اللہ تعالی نے اس آیت میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے. اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. آپ دیکھیں اللہ جل مجدہ الکریم نے اس آیت مبارکہ میں دنیا کی کھیتی اور آخرت کی کھیتی دونوں کو ذکر فرمایا، لیکن دونوں میں اللہ رب العزت نے آخرت کی کھیتی کو مقدم یعنی پہلے رکھا. اور دوسرا فرق یہاں پر یہ بھی ہے کہ آخرت کے طالب کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے. دنیا کی کھیتی کے طلبگار کے لیے یہ نہیں کہا. اور یہاں کھیتی سے کوئی کسان یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہم دنیا میں ہل چلاتے ہیں وہ کھیتی مراد ہے. یہاں کھیتی سے مراد نیک عمل کی کھیتی. اب یہاں آپ دیکھیں کہ آخرت کی کھیتی کے طلبگار کے لیے اللہ نے فرمایا نزد لہو فی حرثہ، کہ اس کی کھیتی کو ہم بڑھائیں گے. اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے اس کے لیے کیا کہا؟ اس کے لیے کا نؤتہ منہا، ہم اس دنیا میں سے اس کو کچھ دے دیں گے، بڑھائیں گے نہیں، کچھ دے دیں گے اس کو.
آخرت کی کھیتی طلب کرنے والے کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا نزد لہو فی حرسی، ہم اس کی کھیتی بڑھا دیں گے۔ اس بڑھا دینے سے کیا مراد ہے؟ اس بڑھا دینے سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم اس کو اور زیادہ نیکیوں کی توفیق دیں گے، اور اس کا ایک معنی یہ ہے لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، کہ ہم اس کو اجر و ثواب زیادہ یعنی اتنا دیں گے کہ 10 سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کریں گے۔ تو آخرت کی کھیتی طلب کرنے والے سے رب نے وعدہ کیا نزد لہو فی حرسی، کہ ہم اس کھیتی کرنے والوں کو بڑھا دیں گے، یعنی نیک عمل کی اور زیادہ توفیق دیں گے۔ تم ارادہ تو کرو، تم سچے اخلاص سے نیت تو کرو، ہم تمہیں جو کر رہے ہو اس سے زیادہ نیک کاموں کی توفیق دیں گے۔ اس طریقے سے ہم تمہاری آخرت کی کھیتی بڑھائیں گے، اور جو تم تھوڑا بھی کرو گے تو نیت تمہاری پکی ہوگی تو اجر و ثواب ہم 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کر عطا کریں گے۔ آخرت کی کھیتی کے حوالے سے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ آخرت کے طالب کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو دنیا میں کچھ نہیں دیں گے۔ دنیا کے طالب کے لیے کیا کہا؟ ما لہو فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو ایمان نہیں لایا اور اس نے دنیا طلب کی تو ما لہو فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو صرف اور صرف دنیا میں ڈوبا ہوا ہے اور دنیا کی کھیتی میں لگا ہوا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جس آخرت کی کھیتی طلب کرنے والے کے لیے رب نے یہ کہا کہ ہم اس کی آخرت کی کھیتی بڑھا دیں گے، اس کے لیے اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ہم اس کو دنیا میں دیں گے یا نہیں دیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کو دیں اور ہو سکتا ہے اس کو نہ بھی دیں، مگر آخرت میں اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو آپ غور کریں کہ یہ ہے ایک فرق۔ اچھا، ایک فرق یہاں پر یہ بھی ہے کہ دنیا کی کھیتی کا حصہ نقد ہے۔ دنیا کی کھیتی کا حصہ آپ کو مل جاتا ہے فوراً، لیکن آخرت کی کھیتی کا معاملہ یہ ہے کہ آخرت کی کھیتی کا حصہ آخرت میں ملے گا، لیکن دنیا کی کھیتی کا حصہ تھوڑا ہے اور ٹائمپریری ہے۔ آخرت کی کھیتی کا حصہ زیادہ بھی ہے اور دائمی بھی ہے، ہمیشگی کا ہے، ٹائمپریری نہیں، خالدین فیہا ابدا۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ یہاں اس بات کی طرف توجہ رکھنا ہر شخص کو لازم ہے کہ دنیا کی کھیتی سے اللہ نے اس کو اپنے بندوں کو سمجھایا۔ تو دنیا میں کھیتی جب بندہ کرتا ہے تو اس کو فائدہ اور نفع اٹھانے سے پہلے کئی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ایک تو اس کو زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے، زمین کو برابر کرنا رہتا ہے، زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین میں بیج ڈالتا ہے، بیج ڈال کے اس کی نگرانی کرتا ہے کہ کہیں پرندے آ کر اس بیج کو کھا نہ جائیں، جنگلی جانور اس بیج کو خراب نہ کر دیں، پھر اس بیج کا نقصان نہ ہو اس لیے وقت پر پانی دیتا ہے۔ پانی دینے کے بعد جب وہ بیج پھٹ کر کے اگنے لگتا ہے تو اب اس کی نگرانی رکھتا ہے کہ اب اس کی اور زیادہ حفاظت کریں، یہاں تک کہ تھوڑا بڑا ہوا وہ پودا تو آس پاس میں اگی ہوئی فاضل گھاس کو وہ نکال دیتا ہے کہ کہیں اس پودے کی نشو و نما میں، اس کے بڑھنے میں
کوئی کمی نہ رہ جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو دوائی بھی لگاتا ہے اور بہت ساری طرح سے اس کی نگرانی اور اس کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے، اور پھر جا کر کے ایک مدت گزرتی ہے تو فصل اور کھیتی پک کے تیار ہوتی ہیں، پھر کاٹ کر کے وہ کھلیان میں لاتا ہے اور بڑی محنت سے ان درخت کے جو حصے ہوتے ہیں ان سے وہ بیج اور دانے گیہوں وغیرہ نکالتا ہے، اور پھر جا کر کے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس فائدے تک پہنچنے سے پہلے 4-5 مہینے وہ مسلسل مشقتیں اٹھاتا ہے، مسلسل تکلیفیں اٹھاتا ہے، رات دن، دھوپ، سردی، سختی، شدت، ساری مشقتیں وہ برداشت کرتا ہے، تب جا کر کے وہ اس فصل سے اور اس کھیتی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم جو کہ ہم سب کا خالق اور مالک ہیں، اس نے آخرت کو کھیتی کے لفظ سے ذکر فرما کر ہم بندوں کو یہ پیغام دے دیا کہ تم چلو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہو، تم نے کتابیں نہیں پڑھی، تم نے حکمتیں نہیں پڑھی، تمہیں قرآن کے ترجمے نہیں پتا، تمہیں اسرار و رموز کا علم نہیں، تمہیں فقہ کے جزئیات پر دسترس اور مہارت نہیں، تم نے سال ہا سال زانو تلمس طے کر کے کسی درسگاہ اور خانقاہ میں علم و روحانیت سے رشتہ نہیں جوڑا، تو کم از کم تم کھیتی باڑی اور کسانی کے ذریعہ اس بات کو تو سمجھتے ہو کہ جو کسان کھیتی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ پہلے مشقتیں جھیلتا ہے، بعد میں جا کر نفع اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرنے والو، تم دنیا کے اندر آخرت کی کھیتی کی تیاری کرو گے، مشقتیں یہاں اٹھاؤ گے، اللہ قبر، حشر اور آخرت میں اس کا نفع عطا فرمائے گا۔ اس بات کو اگر ہم لوگ سمجھ لیں تو یہ بات ہمارے لیے بہت ساری زندگی کے مسائل کا ایک حل ہے۔ میں اس کو مزید سمجھانے کے لیے 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جعل الہموم ہما واحدا ہم المعادی کفاہ اللہ ہم دنیا۔ غور کیجئے ان لفظوں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی تمام فکروں کو، فکر کا مطلب میرا فیوچر کیسا ہوگا، میرے بچوں کا فیوچر اور مستقبل کیسا ہوگا، میرا ایک کاروبار چل چکا ہے دوسرا کیسے شروع کروں، میرا یہ کام شروع ہو چکا ہے اس کو ترقی پہ کیسے لے جاؤں، ہزاروں قسم کی جو فکریں ایک مومن اور مومنہ اپنے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں، اللہ کے رسول رؤوف و رحیم نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن اور مومنہ اپنی تمام فکروں کو سمیٹ کر صرف ایک فکر آخرت پر جمع ہو جائے، کفاہ اللہ ہم دنیا، اللہ اس کی دنیا کی ہر فکر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ غور فرمائیں آپ کہ اگر ہم نے اس فکر کو، آج حالت یہ ہے نا کہ ہم نے کھانا کہاں سے ہے، پہننا کیا ہے، صبح کھا لیا تو شام کیا کھائیں گے، مستقبل کیا ہوگا، بڑھاپا کیسے گزرے گا، بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، ایک کاروبار چل پڑا ہے اب دوسرا کیسے چلے گا، ایک جگہ سے اچھی آمدنی ہو رہی ہے دوسری جگہ سے کیسے ہو، کوٹھی بنگلہ کیسے بنے، کاش میں راتوں رات امیر بن جاؤں، یوں ہزار قسم کی فکریں مومن کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن نبی رؤوف و رحیم ہیں،
امت کے لیے ان کے ماں باپ سے زیادہ ان پر مہربان ہیں، وہ فرماتے ہیں تم اپنی تمام فکروں کو ایک فکر آخرت میں ڈھال دو، اللہ تمہاری دنیا کی ہر فکر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور میں اس بات کو جانتا ہوں تجرباتی زندگی میں بھی اور مطالعاتی زندگی میں بھی، کہ جنہوں نے اپنی ساری فکر کو ایک آخرت کی فکر میں ڈھال دیا، بالیقین حضور کا یہ فرمان، صادق و مصدوق نبی کا یہ سچا فرمان، وہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ سچ ہوتا اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے صبح و شام اپنی تمام فکروں کو آخرت کی فکر میں ڈھال دیا، بالیقین اللہ ان کی ہر فکر کے لیے کافی ہو گیا۔ ان کے بچے کیا کھاتے ہیں، ان کے بچے کیا پہنتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، ان کے ماں باپ کے ساتھ وہ کیسا تعلق رکھتے ہیں، ان کی کھیتی کیسے پکتی ہے، ان کا کاروبار کیسے چلتا ہے، ان کے دوست یار ان کے ساتھ کس طریقے سے رہتے ہیں، ان سارے معاملات میں اگر اس حدیث کو کوئی مومن عمل کی دنیا میں اپنے آپ پر نافذ کر لے، وہ دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے کہ جو ایک فکر آخرت کو اپنا لیتا ہے، اللہ اس کی ہر فکر کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ساحل سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا، عمل کریں میدان میں آئیں تو پھر آگے اس کا نور اس بندے کو نظر آتا ہے۔ اب دیکھیے آگے حالت دوسری لوگوں نے بنا رکھی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور آگے اگر کسی شخص نے اپنی ساری فکروں کو صرف اور صرف فی احوال دنیا کی حالتوں ہی میں لگا رکھا ہے، کبھی اس کو آخرت کی فکر ہی یاد نہیں آتی، اپنی قبر کی فکر یاد نہیں آتی، پل صراط کی فکر یاد نہیں آتی، یوم حساب کی فکر یاد نہیں آتی، میزان ترازو پر نیکیوں کے تلنے کی فکر یاد نہیں آتی، حشر کے دن کی پیاس یاد نہیں آتی، قیامت کے دن کا 50,000 سال کا ایک ایک دن یاد نہیں آتا، اس دن کی گرمی یاد نہیں آتی، حساب کی شدت یاد نہیں آتی، اللہ کی پکڑ یاد نہیں آتی، اللہ کی پکڑ کی وجہ سے ملائکہ تک کا کانپ اٹھنا، یہ ساری باتیں اسے یاد نہیں آتی، اور وہ صرف اور صرف دنیا میں لگا ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلاک، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو جاتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بہت کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار، یہ کورونا گزرا اس میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالت ایسی کہ العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں ایسے انجام سے بچائے۔ کیا بات کی جائے، اللہ اکبر۔ تو اپنی فکر کو آخرت کی فکر میں ڈال دو۔ ایک حدیث آپ نے سنی، اب میں دوسری حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا آپ جو کہہ رہے ہیں، ہم لوگ جو یہ علماء آپ کے ساتھ بیٹھے نا، ان کا لباس بھی دیکھو کتنا خوبصورت ہے، یہ آپ کو ہمیشہ عطر میں بسے ہوئے مشک بار نظر آتے ہیں، یہ بہتر سے بہتر غذا کھاتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ کیا ہے یہ چیزیں؟ ایسا نہیں ہے کہ اپنی تمام فکروں کو آخرت کی فکر پر جمع کر دیں تو فقیر ہو جائیں، تنگ دست ہو جائیں، دنیا ملے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں دوسری جگہ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کانت نیتہ الآخرہ جمع اللہ لہ شملہ
وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اخروی زندگی کی بہتری کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کا دل غنی ہو جاتا ہے، اس کا دل غنی ہو جاتا ہے۔ یہ غنا مانگو، دل والی غنا، دل کا غنا اللہ سے طلب کرو، ورنہ یہ دنیا قارون بھی چلا، شداد بھی چلا، نمرود بھی چلا، فرعون بھی چلا، ہاتھ آئی کسی کے؟ تو دل کا غنا اللہ سے طلب کرو کہ اللہ ہم کو ایسا دل دے جو بے نیازی والا دل ہو، جتنا رب دے دے اس پر راضی رہنے والا اللہ دل دے دے۔ بس قوت طلب کرو، اور سرکار نے بھی اپنی اہل بیت کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ میری اہل بیت کو قوت عطا کر، گزارے بھر کا عطا کر۔ غور کیجیے اس بات پر کہ اب یہ جمع اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام بس کرنا کیا ہے؟ آخرت کی زندگی کی بہتری کے لیے عمل کرنا ہے، ہر سال آخرت کی کھیتی کے لیے عمل کرنا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا اور دل کو غنی کر دے گا، اور پھر ایسا نہیں کہ دنیا اس کو ملے گی نہیں، اتتہ الدنیا وہی راغمۃ، دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آئے گی، اتتہ الدنیا وہی راغمۃ، دنیا ذلیل ہو کر کے اس کے قدموں میں آئے گی، اسے کہاں دنیا کی طرف بھاگنے کی ضرورت ہے۔ یہ فرمان کیسے نور نور جملے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الدُّنْيَا، اور جس کی زندگی کے اعمال ہی صرف اور صرف دنیا طلبی میں ہے، جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان محتاجگی لکھ دیتا ہے۔ تو کروڑ پتی ہو کر کے بھی محتاج ہی محتاج رہے گا، کبھی تیرا دل غنی نہ ہو سکے گا، وہ محتاج ہی محتاج۔ حل من مزید، حل من مزید، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ۔ اب یہ فقیری تو کرتا، ایک دروازے سے ملا تو اور زیادہ، دوسرے تھے تو اور زیادہ۔ تو جس نے اپنی دنیا ہی کی کھیتی کو آباد کرنا چاہا ہے تو پھر محتاجگی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ لکھ دیتا ہے۔ وَشَتَّتْ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَلَا يَأْتِهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا کی نیت سے کام کاج میں مصروف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی یکسوئی اور تمانیت کو درہم برہم کر دیتا ہے، اور اس کے فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے لکھ دیتا ہے، اور دنیا میں سے اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے لکھا ہوتا ہے۔ ملنا تو اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ دوستان محترم، ان چیزوں پر دھیان دو، آخرت کی آبادی کے لیے کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جس حال میں بھی رکھیں اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں مست الست رہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ گھر میں سیڑھیوں پر چڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیچے اتریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے، اسے کلمہ پڑھنا سکھائیں، اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے، اسے درود شریف پڑھنا سکھائیں، اپنے پوتوں کو نواسوں کو گود میں لے، ان کو کلمہ پڑھنا سکھائیں، درود پڑھنا سکھائیں۔ ہم چلے جائیں گے، ہمارا سکھایا ہوا وہ درود جب تک پڑھتا رہے گا ہمیں قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ دین نے کتنی آسانی دی ہے، آخرت کی کھیتی بڑھانا کتنا آسان ہے۔ کاش کے لوگ دھیان تو دیں اس بات کی طرف اور توجہ تو کریں کہ یہ کھیتی اتنی آسان ہے، تو ہم کیوں نہ اس کھیتی کو آباد کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو آپ کی دعا کے لفظ کیا ہوتے تھے؟ سرکار کی دعا کے لفظ یہ تھے،
اللہم انی اعوذ بک من دنیا تمنع خیر الآخرہ، اے اللہ تعالی میں ایسی دنیا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو آخرت کی بھلائی سے روک دے۔ ایسی دنیا مجھے نہیں چاہیے جو آئے اور آخرت چلی جائے، ایسی دنیا نہیں چاہیے۔ اب دیکھ لو، دکانیں، کھیت کھلیاں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، مگر ایسی دنیا لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبیوں کے امام رؤوف و رحیم آقا تو یہ فرماتے، اے اللہ میں تجھ سے اس دنیا کے حوالے سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو آخرت کی خیر سے مجھے روک دے۔ اور سرکار فرماتے اعوذ بک من حیات تمنع خیر الممات، اے اللہ میں ایسی زندگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اچھی موت سے روک دے۔ غور کیجیے، یہ نبیوں کے امام کی تعلیم امت کے لیے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلٍ يَمْنَعُ خَيْرَ الْعَمَلِ، اور اے اللہ میں ایسی امیدوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نیک اعمال سے روک دے۔ ایک حدیث صرف سن لو، اور ایمان جگانے والی حدیث ہے۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک چوکور ڈبہ بنایا، لکیریں کھینچ کر کے 4 لکیروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوکور ڈبہ بنایا، اور پھر اس کے اندر بیچوں بیچ ایک لکیر کھینچی، اور اس لکیر کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ڈبے کے باہر بھی کچھ لکیریں کھینچی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ ڈبے کے اندر کی جو لکیر ہیں وہ انسان ہیں، اور یہ ڈبے کے اندر اس سیدھی لکیر کے ساتھ، اور یہ یعنی اس کے ارد گرد چوکور ڈبہ، یہ موت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اس ڈبے کو سرکار نے فرمایا موت ہے، اور اس میں بیچ میں ایک لمبی لکیر کھینچی، اس کو کہا انسان ہے، اور اس لکیر کے اگل بگل چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، اور سرکار نے فرمایا یہ دنیا کی آفتیں ہیں جو انسان سے چمٹی ہوئی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اس ڈبے سے باہر کی جو لکیریں ہیں یہ انسان کی امیدیں ہیں۔ سرکار فرماتے اس سے پہلے تو موت کھڑی ہے، اور یہ ساری لکیریں تو اس ڈبے سے باہر کی۔ غور کیجیے کہ کچھ پتہ نہیں ہماری کب موت آ جائے۔ ایسی حالت میں ہمیں رہنا چاہیے کہ جب بھی آئیں تو ہمیں حسن خاتمہ نصیب ہو۔ اور یہ سرکار نے مثالیں دے کر بتایا کہ ڈبہ یہ موت ہے، بیچ میں انسان ہے، اور اس ڈبے کے باہر لکیریں امیدیں لگائے ہوئے ہیں، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے۔ اس سے پہلے تو موت کھڑی ہوئی، وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ جو پہلے کھڑی ہے اس کی تو تیاری کرو۔ تو دوستان محترم، آخرت کی کھیتی ہمیں آباد کرنی ہے، اور وہ بہت آسان ہے۔ فرائض ادا کرو، واجبات ادا کرو، حقوق جو انسانوں کے ہمارے ذمے ہیں وہ ادا کرو، کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اپنی آخرت کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔